میرے عظیم پاکستانیوں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں. تو پیارے بھائی، ہمیں شرمندہ کر دیا لاہوری قوم نے. افسوس کی بات ہے، ایک واقعہ ہوا ہے یہاں پہ انتہائی شرمناک، دردناک، افسوسناک، جاہلیت سے بھرا ہوا. مطلب کیا ہوا؟ ایک عورت، حلوہ لکھا ہوا، مطلب وہ سعودیہ سے کوئی ڈریس لے کے آئی ہے، اس کا کوئی جاننے والا ہوگا یا وہاں کی ہوگی، وہاں سے ڈریس لے کے آئی ہے، وہ پہن کے ایک ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بیٹھ کے جو ہے نا ہوٹل کے اندر، مارکیٹ کے اندر گئی ہے، تو لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ یار اس نے عربی لکھا ہوا ہے ڈریس کے اوپر، حلوہ لکھا ہوا تھا. اب اس کا مطلب کوئی ڈش ہوتا ہے یا ادھر کا کوئی کھانے کا نام ہے یا کوئی چیز کا نام ہے عربک میں. لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ لوگ سمجھے کہ بھائی یار اس کے اندر جو ہے نا پرانی آیات لکھے ہوئی ہیں، اور لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ آور ہو گئے ہیں لاہوری پاکستانی. افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے سمجھایا بھی ہے میرے جیسے کہ نہیں بھائی، یہ اس کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے. وہ عربک بہت بڑی لینگویج ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف قرآن جو ہے نا عربک میں لکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربک لینگویج میں کچھ بھی لکھ کے آپ پہن لو یا شرٹ کے اوپر یا قمیض کے اوپر، تو وہ مطلب یہ کہ قرآن ہی. استغفر اللہ، معاذ اللہ. تو یہ ہمارا انٹلیکچوئل لیول ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ مطلب جو ہے نا یہاں پہ ایکسٹریمزم نیکسٹ لیول کی ہے. مطلب اس کے اوپر نعرے لگائے ہیں کہ قتل واجب ہے، اور پتہ نہیں کیا نعرے لگا رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ کس طرح کی قوم ہے یار؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. مطلب ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے؟ کامن ایکسٹریمزم اس قدر بھر گئی ہے. مطلب لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے، اگر لاہور کا لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے تب یہ حالت ہے پیارے بھائی. تو وہاں اس کے علاوہ کیا حالت ہوگی جہاں پہ مطلب گاؤں کوچوں میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ بلو 20-30 ہے. یہاں تو 65 کے قریب لٹریسی ریٹ ہے لاہور کے شہر میں. تو مطلب یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ایجوکیشن کس طرح کی کون دے رہا ہے، ایجوکیشن کس طرح کی کون پڑھا رہا ہے ہمیں، کہ صبر ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کوئی بھی ایڈریس پہن سکتا ہے یار، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو مکمل آزادی حاصل ہے. لیکن ہمارے عظیم جو ہے نا قوم، وہ اس کو مارنے کوٹنے پہ بھاگ گئی، اس کو مطلب قتل کرنے پہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ تم نے سال وہ بھائی اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی اس کا اس چیز سے ختم نبوت سے لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ اس کو جی ختم نبوت کے چکر میں اس کو قتل کرنے لگے ہیں، اس کو پرانی آیات کے چکر میں قتل کرنے لگے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں گیا ہے ہمارے لوگوں کا برداشت، کہاں گیا ہے ہمارے لوگوں کا لٹریسی، ایجوکیشن، کہاں سے یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرے نہیں خیال سے ہم یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہماری جو قوم ہے یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. ان کا انٹلیکچوئل لیول تو مطلب ایک جانور سے بھی بدتر ہے. جانور پھر مطلب آپ اس کو بتائیں گے یہ کہ پیارے بھائی یقین مانو کہ سمجھ سے باہر ہے. خیر، تو ہوا کیا، وہ بیچاری عورت کو بڑی مشکل سے ایک اے ایس پی جو آئی ہے وہاں کی، جو شہر بانو اے ایس پی وہ عورت تھی، اس نے آگے اس کو ریسکیو کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں. وہ شہر بانو جو اے ایس پی ہیں ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں میں، جس نے جو ہے نا ایک عورت کی جان بچائی ان درندوں سے، ان جاہل لوگوں سے. تو ہوا کیا تھا، بیچاری لے کے جا رہی تھی، پھر بھی وہ نعرے لگا رہے ہیں. وہ بڑی مشکل سے لے کے گئی ہے، میں نے ویڈیو دیکھی ہے. اور ہوا کیا ہے، وہ بیچاری جب لے کے گئے ہیں اور تب بھی نعرے لگا رہے تھے. وہ اس کے جو تھا اسے عورت سے، بیچاری عورت کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. وہ مطلب اس کو کیا اس پہ امپریشن پڑا ہوگا. یہاں تو ابھی انٹرنیشنل ٹورسٹ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں جی ہمارے پولیٹیشینز، ہم جو ہے نا سوئٹزرلینڈ سے بھی بڑا خوبصورت ملک ہے. تو یہ ہے بھائی، سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ملک ہے نیچرل بیوٹی میں، لیکن انٹلیکچوئل لیول کہاں سے لے کے آؤ گے آپ؟ ٹورسٹ کو تو آپ روک نہیں سکتے کہ کپڑے کون سے پہنو یا کیا پہنو، کیسے پہنو. وہ تو کچھ بھی پہن کے آئے گا. آپ اس کو یہ تو نہیں کہو گے کہ ساتھ میں ناڑا اور شلوار لے کے آئے اور ساتھ میں دھوتی پہنے ہیں، دھوتی پہن کے گھومے
اور اوپر برقع پہنے عورتیں، تو ٹورسٹ کو ہم جو ہے نا گوریوں کو اس طرح اپنی سوئٹزر لینڈ والی بیوٹی دکھائیں گے. ارے بھائی کوئی باہر سے دنیا سے آتا ہے اس کا حق ہے کچھ بھی پہنے، ہمیں اس سے کیا مطلب. آپ اپنے آپ کو رکھو اپنے گھر میں رکھو، جیسے رکھنا چاہتے رکھو. یار ایک تو اتنی جو ہے نا وہ ویسے ہی قوم کی حالت، اس قوم کے اوپر رحم پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، اپنے قوم کو خود بھی اپنے اوپر رحم نہیں ہے. اتنے برے حالات ہیں. آپ کم سے کم اپنے ان چیزوں کو معاشرتی حالات کو تو بہتر کر سکتے ہو نا سوچ سے. ٹھیک ہے، باقی حالات تو آپ چلو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پولیٹیشینز ہی آپ، لیکن آئی وش کہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ بہتر ہوں گے تو وہ بھی بہتر ہوں گے. تو آسان زبان میں یہ ہے کہ بھائی اپنی شدت پسندی، ایکسٹریمزم کسی بھی، تو میں آپ سارے اپنے ویورز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی قسم کا بھی اس طرح کا ایکسٹریمزم کا واقعہ دیکھیں تو آپ اس میں جو ہے نا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اور ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ ہماری سوسائٹی سکھاتی ہے. معاف کرنا، محبت کرنا، یہ ہمارے نبی سکھاتے ہیں. لیکن ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم لوگ ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں. ایک عورت کو کپڑے پہننے کے اوپر قتل کرنے کے اوپر بھاگ رہے ہیں. لیکن وہ تو پھر مطلب وہ بیچاری وہ ASP نے بچا لیا. میں تو کہتا ہوں اس پہ بھی حملہ ہو سکتا تھا. جس طرح کے وہ جوشیلے لوگ تھے باہر، اور جس طرح کے ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ تھے. جوشیلے تو ایک اچھا ورڈ ہے، ایکسٹریمسٹ شدت پسند، مطلب چھوٹی سوچ کے مالک، انتہا پسند قسم کے لوگ تھے. اور یہ ایک شرمناک واقعہ ہے. پوری دنیا میں ہمیں جو ہے نا یاد رکھا جائے گا، اور تکلیف دہ عمل ہے. اور ایز اے قوم ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کب نکلنا ہے باہر، کب لوگ یہ ہمیں ٹریپ کرنا چھوڑیں گے، کب ہم اپنی سوچ کو بلند کریں گے، کب ہم اپنا انٹلیکچوئل لیول